اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 24 سورۃ النور کی آیات نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کے قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہوں۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ بھی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تفسیر ہے، اس جملے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ امام غزالی نے اس آیات کی تشریح میں ایک مستقبل مقالہ لکھا ہے جس میں اس فقرے کا مطلب بڑا لطیف فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے۔ ان کی یہ پوری بحث امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیات کے تحت نقل فرمائی ہے، جو اہل علم کے لیے قابل دید ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں، اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال سورج کی بجائے چراغ سے اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھانے، اور چراغ ہمیشہ اندھیرے کی بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہو۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے، اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ پکے ہوئے زیتون کا تیل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔